أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، الہی رونق اسلام کے سامان پیدا کر، دلوں میں مومنوں کے غلبت قرآن پیدا کر۔ صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز بزرگان دین اور حاضرین انجمن، آج کی اس محفل میں اور آج کے اس مبارک اجلاس میں میرا موضوع سخن دنیا کی سب سے پاکیزہ اور مقدس کتاب قرآن پاک ہے۔ ہمیں چلتے سورج کی طرح یقین ہے کہ اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے۔ وہ قرآن پاک جس کی زبان مقدس، بیان مقدس اور جو فصاحت و بلاغت کا کھاتے مارتا سمندر ہے، جس کے متعلق ارشاد ربانی ہے، قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کے صادق اور برحق ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ وہ قرآن پاک اور جس کے بارے میں محسن انسانیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ دعا کیجئے خداوند قدوس ہم سب کو قرآن پاک کی دولت سے مالا مال فرمائے، آمین۔ نوجوان دوستو، قرآن پاک رب ذوالجلال کی طرف سے عطا کردہ وہ عظیم تحفہ ہے جس نے 23 برس کی قلیل مدت میں پورے عالم میں وہ انقلاب برپا کر دیا کہ بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، ادبا، شعراء حیران و شزر رہ گئے، جس کی آیتوں کو سن کر 75 دن موم ہو گئے۔ دوستو، یہی وہ قرآن ہے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول کی رسالت کو اعزاز بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے بس مدبروں کو تاثیر بخشی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے جنات و شیاطین کا آسمانوں پر جانا بند ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے عزت و رفعت کے شامیانے گئے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جو سچائی اور امانت داری کا درس دیتا ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی بدولت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان نصیب ہوا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی نظیر پیش کرنے سے ساری دنیا عاجز و قاصر رہی۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی مثل پیش کرنے سے عرب کے فصیح و بلیغ زبان دانی کا دعویٰ کرنے والوں نے گھٹنے پھینک دیے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اور خالق کائنات نے فرمایا۔ یہی وہ قرآن ہے، یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت میں دلوں کے واسطے فرحت و بشاشت کا سامان ہے۔ یہی وہ قرآن ہے جس نے ذہنی قوتوں کو جلا بخشا۔ یہی وہ قرآن ہے جس کی برکت سے اجڑے چمن میں بہار پیدا ہوئی۔ حضرات سامعین، آج کے اس نازک دور میں حفظ کلام پاک کو فضول سمجھا جاتا ہے، اس کے الفاظ رکھنے کو حماقت بتلایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کا رکھنا اور اس کو بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے۔ افسوس، سب افسوس، اس قرآن پاک کے بارے میں ہمارا یہ خیال کہ جس کے بارے میں شہنشاہ بطحہ تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اقرأ ورتل ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلك عند آخر آية تقرأها۔ قیامت کے دن حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے دروازوں پر چلتا جا اور ٹہل ٹہل کے پڑھ، جیسا کہ تو دنیا میں ٹہل ٹہل کے پڑھا کرتا تھا، بس تیرا مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ یاد رکھو، یہ قرآن دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے کوئی اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ یہ قرآن رب کائنات کا مقدس اور عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو جبکہ اس کے اتارنے والا امین، جس کے ذریعے اتارا گیا وہ امین، جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین، جس مقام
پر نازل ہوا وہ بھی امیر، جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں سے بہتر، اور جس رات میں نازل ہوا وہ مہینہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کا یہ مقدس اور پاکیزہ کلام تمام کلاموں سے افضل اور برتر ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے فضل کلام اللہ علی سائر کلام کفضل اللہ علی خلقہ۔ اللہ کے کلام کو سب کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسی کہ خود حق تعالی شانہ کو تمام مخلوق پر۔ اللہ کا دلالہ اور خدا کا پیارا نبی ارشاد فرماتا ہے جس نے قرآن پڑھا اور اس پر عمل کیا اس کے والدین کو کل قیامت کے دن سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا۔ غور کرنے کا مقام ہے جب والدین کو اس گراں قدر انعام سے نوازا جائے گا تو خود پڑھنے والے کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ حضرات قیامت کا میدان ہوگا اور ایسے 10 آدمی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، حافظ قرآن اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، پروردگار عالم اس کی سفارش کو قبول کرے گا اور ان کو اس حافظ قرآن کی برکت سے نجات عطا ہوگی۔ مسلمانوں یہ قرآن معدن حیات چشمہ زندگی ہے، روح خدا بندی معدن حیات چشمہ زندگی ہے۔ مسلمانوں یہ قرآن مختصر عظیم کلام ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اس کے اتارنے والا امین جس کے ذریعے اتارا گیا وہ امین جس ذات پر نازل ہوا وہ بھی امین۔ محترم دوستوں، قرآن آیا تو زمان و مکان میں زندگی آئی، قرآن آیا تو عدل و مساوات کا پیغام آیا، قرآن آیا تو مذہب اسلام پھیلا، قرآن آیا تو کنٹرول کی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو پاکی کے لہرات کے جھنڈے ٹوٹ پڑے، قرآن آیا تو موتا قوم زندہ ہوئی، قرآن آیا تو پاکی کے لہرات کے جھنڈے ٹوٹ پڑے۔ مجھے کہہ لینے دیجئے قرآن آیا تو روشنی آئی، قرآن آیا تو تاریکی کا نور ہوئی، قرآن آیا تو امن و امان اور سلامتی آئی، قرآن آیا تو احکام ملے، شریعت ملے، قرآن آیا تو دنتوں کی انسانیت کو حقوق ملے، قرآن آیا تو شرافت و عزت ملے، قرآن آیا تو ضلالت و گمراہی کی وادیوں میں بھٹکتے اور انسانوں کو درد و غم ملا، قرآن آیا تو درد و سب کچھ ملا۔ مگر افسوس پر افسوس ہم نے قرآن پاک کے دامن مقدس کو ترک کر دیا، ہم نے اس کی پاکیزہ تعلیمات کو بھلا دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ مسلم قوم جس کی ایک آواز پر افریقہ کے جنگل میں رہنے والے وہ بات کریں انہوں نے میدان خالی کر دیا، آج ایک چیٹی گل پر حکم ماننے پر تیار رہی۔ وہ مسلم قوم جس نے کبھی حکومت و سردار کا فریضہ انجام دیا تھا آج غلامانہ زندگی بسر کر رہی ہے۔ وہ قوم جس کی کامیابی جس کے آگے بڑھ کر استقبال کرتی تھی ناکامی اس کا مقصد بن گئی۔